ہمارے مہمان ہے ماہر تعلیم کلام استاد، جن کا تعلق بلی ٹنگ کے نواحی علاقے بورا گڑی سے ہے۔ 1974-75 میں نے تربیت حاصل کی ڈی آئی خان میں۔ جو روایتی صحافت ہے ان سے ہٹ کر آپ لوگوں کو اس طرح کے انٹرویوز پیش کریں جن میں دلچسپی بھی ہو اور نالج بھی ہو۔ بڑے فخر سے یہ کہتا ہوں کہ بلی ٹنگ اسکول کی میں نے بڑی خدمت کی۔ ڈاکٹر جو ہے وہ زندگی بچاتا ہے، جبکہ ٹیچر یہ زندگی بناتا ہے۔ کہ میں بار بار دہراتا ہوں اور یہ مجھ سے بھولتا نہیں ہے۔ پھر میں اپنے استاد سے ہنستا تھا کہ بھئی دیکھو آپ تو میرے استاد ہیں، میں نے آپ سے سیکھا ہے، لیکن محکمے کے ساتھ اپنے پیشے کے ساتھ خلوص جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان حسن خاکسار۔ آج ہمارے مہمان ہے ماہر تعلیم کلام استاد، جن کا تعلق بلی ٹنگ کے نواحی علاقے بورا گڑی سے ہے۔ آج ان سے بات کریں گے اور محکمہ تعلیم کے حوالے سے ان سے معلومات لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حسن بھائی، کیسے ہیں سر؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک، بالکل اللہ کا سر، فضل۔ آپ کا اس معاشرے میں، اس علاقے میں، اس ضلع میں اور اس ضلع سے باہر بھی آپ کو لوگ بہت اچھے نام سے جانتے ہیں، تو اپنا مختصر سا تعارف ہمارے ناظرین کو کیجیے۔ شکریہ حسن بھائی۔ تو میں شروع ہی سے جب میں طالب علم تھا، اسکول پڑھتا تھا، مجھے استاد بننے کا بڑا شوق تھا اور اللہ نے میرا یہ شوق پورا کر دیا۔ 1974-75 میں نے تربیت حاصل کی ڈی آئی خان میں۔ پھر تربیت حاصل کرتے ہی میری بحیثیت سٹی ٹیچر تقرری ہو گئی گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 3 کوہاٹ شہر میں۔ اچھا، یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ 1975 اکتوبر 1975 میں نے جی باقاعدہ سروس کا آغاز کیا۔ صحیح۔ تو اس وقت تھوڑی بہت تکلیف ہوتی تھی آنے جانے میں، کیونکہ ٹریفک کا بڑا مسئلہ ہوتا تھا۔ یہ سوزوکیاں، یہ مختلف قسم کی جو گاڑیاں ہیں اس وقت نہیں تھی، صرف بس، ٹانگے اور رکشے وغیرہ چلتے تھے، تو مجھے آنے جانے میں بڑی دقت تھی۔ بہرحال میں نے وہاں پر تقریباً کوئی 6 مہینے سروس کی۔ پھر محکمے کو میں نے درخواست دی کہ بھئی میرا جو قریبی گاؤں ہے بلی ٹنگ، اس میں ہائی اسکول ہے، اس میں اسامی خالی ہے، تو مجھے وہاں تبدیل کیا جائے۔ پھر میں جی میری تبدیلی بلی ٹنگ ہو گئی، میں بلی ٹنگ آ گیا اور وہاں پر میں نے باقاعدہ سروس شروع کر دی، اور تقریباً کوئی 7-8 سال نکال کر، کیونکہ ان میں سے کچھ تھوڑا بہت عرصہ میں نے لال گڑھی کوہاٹ میں گزارا ہائی اسکول میں، کوئی 6-7 سال سروس میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 2 کوہاٹ میں کی، اور بقیہ جو 40 کچھ مہینے اوپر 40 سال میری سروس بنتی ہے، اس میں ساری سروس میں نے بلی ٹنگ میں کی۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے، مجھے بڑا فخر، میں بڑے فخر سے یہ کہتا ہوں کہ بلی ٹنگ اسکول کی میں نے بڑی خدمت کی۔ طبیعتاً فطرتاً بچپن ہی سے میں یہ چاہتا تھا کہ مجھے کوئی ایسی نوکری مل جائے جہاں میں اچھی طرح پاک صاف زندگی گزاروں، حلال رزق کماؤں اور لوگوں کی خدمت کروں، تو میرا یہ شوق تھا اور اللہ نے میرا یہ شوق پورا کر دیا۔ دیٹس گریٹ۔ اچھا کلام صاحب، میں اکثر یہی بات کرتے رہتا ہوں، میں نے ایک کالم میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ باقی پیشے بھی معزز ہے، لیکن ڈاکٹر اور ٹیچر یہ بہت ہی معزز پیشے ہیں۔ ڈاکٹر جو ہے وہ زندگی بچاتا ہے، جبکہ ٹیچر یہ زندگی بناتا ہے، تو واقعی میں یہ انتہائی معزز پیشے ہیں۔ اچھا، آپ کی 40 سالہ سروس، تقریباً آپ کی 40 سے بھی کچھ مہینے زیادہ ہے، ان میں کوئی ایسا واقعہ جو ابھی تک آپ کو یاد ہو اور باقی واقعوں سے منفرد ہو؟ وہ واقعے تو بہت سارے ہیں، تو صرف ایک واقعہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ جب میں استاد تھا، سٹی ٹیچر تھا، تو اس وقت 10ویں اور 9ویں میں جو ریاضی کا مضمون ہوتا تھا وہ 2 قسم کا ہوتا تھا۔ ایک آرٹس والوں کے لیے جو ریاضی ہوتی تھی اس کو ریاضی جنرل کہتے تھے، اور جو سائنس والوں کی ریاضی ہوتی تھی اس کو ریاضی اختیاری کہتے تھے۔ تو وہ اس وقت جو ہیڈ ماسٹر تھا اس نے مجھے کہا کہ یار آپ کی ریاضی اچھی ہے، آپ ذرا اس طرح کریں کہ 9ویں 10ویں کو ریاضی پڑھائیں، ہمارے ساتھ استادوں کی کمی ہے۔
تو میں نے کہا جی بسم اللہ، بالکل پڑھاؤں گا، محنت کروں گا، کوشش کروں گا۔ اور جب وہ 10ویں کا بورڈ کا امتحان ہوا تو اس میں جو رزلٹ آیا بڑا حیران کن رزلٹ تھا۔ میرے استاد بھی تھے اس میں، تو رزلٹ ہمارا 4% تھا۔ اچھا، اور پہلی بار محکمہ نے اس کے خلاف ایکشن بھی لیا۔ مائی گاڈ۔ تو اس میں خوش قسمتی سے میرے شوق کی وجہ تھی یا میرا خلوص تھا کہ میرا رزلٹ 36% تھا۔ اس سزا سے میں بچ گیا۔ اچھا، تو یہ واقعہ میں اکثر دہراتا ہوں کہ بھئی دیکھو، خلوص اور محنت، اس کا نتیجہ جو ہے وہ خواہ ضرور بے ضرور ملتا ہے۔ اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے ہی اسکول سے بہت سارے ڈاکٹر، انجینئر اور اس طرح پرنسپل، تو ان میں سے چند کے نام ہے آپ کو بات دوں۔ مثلاً ایک ہمارے اپنے ہی گاؤں کے عبدالامیر ہیں، وہ اسٹوڈنٹ لائف میں بڑے قابل تھے اور وہ ایٹامک انرجی میں آج کل ڈائریکٹر ہیں، بڑے عہدے پر ہیں۔ ان سے ہمارا اکثر رابطہ رہتا ہے اور وہ بھی ان باتوں میں دلچسپی لیتا رہتا ہے۔ اسی طرح ایک انجینئر ہیں شیر علی، وہ بھی ہمارے گاؤں سے ہیں، وہ بھی اسی ہمارے اسکول سے نکل گئے ہیں۔ احسان محمود صاحب ہیں جو آج کل کیڈٹ کالج کو ہارٹ میں ریاضی کے پروفیسر ہیں، وہ بھی ہمارے ہاتھوں سے نکلے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارا اثر ان میں پایا جاتا ہے۔ وہ بھی خدمت کے جذبے سے، صرف نوکری سمجھ کر نہیں بلکہ اس کو ایک خدمت سمجھ کر رہے ہیں۔ اس طرح آرمی میں ایک مظہر الحق تھا، اللہ اس کو بخشے، ابو وفات پا گئے ہیں، میجر فہیم ہے۔ اس طرح اور بیلی ٹنگ سے ان کا تعلق ہے۔ اس طرح اور بھی کرک والے ایک ہمارے ساتھ ایک استاد تھے، اس کا بیٹا تھا، رشید صاحب کا بیٹا تھا، نام کا مجھ سے بھول گیا ہے، وہ بھی ڈاکٹر بن گئے ہیں۔ اس طرح ہمارے گاؤں سے نیچے اور گزئی بانڈا کہہ لیتے ہیں یا کوٹ روڈ کہہ لیتے ہیں، ڈاکٹر عثمان ہیں، ENT اسپیشلسٹ ہیں آج کل، ہاں، تو یہ بھی ہمارے ہاتھوں سے نکلے ہوئے ہیں۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ یار ہم تو پڑھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن سائنس میں ہم کام کی تعریف یہ کرتے ہیں کام کی کہ قوت ضرب فاصلہ، قوت ضرب، اگر ہم بہت قوت لگائیں لیکن فاصلہ نہ طے ہو، وہ جگہ وہ چیز اسی جگہ پڑی ہو، بسود ہے۔ تو ہم نے کام کیا ہے اور کام کا نتیجہ نکلا ہے، تو ہمیں بڑا فخر ہے اپنے کام پر، اپنی ڈیوٹی پر۔ چلے، دیٹس گریٹ۔ اچھا سر، موجودہ تعلیمی نظام کو مزید کیسے بہتر بنایا جا سکتے ہے؟ چونکہ آپ تقریباً آپ کی پوری لائف یہی تعلیم میں گزری ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تجربے سے یہ بات کہتا ہوں، میں مشاہدے سے، تجربے سے یہ بات کہتا ہوں کہ موجودہ تعلیمی نصاب بہت بہتر ہے۔ ہم نے جو اپنا نصاب دیکھا تھا، جو ہم نے پڑھا تھا، اس کے مقابلے میں یہ بہت بہتر نصاب ہے۔ لیکن ایک بات جو ہے جس کی وجہ سے یہ نظام، یہ نصاب، یہ تعلیم جو ہے اس میں کمزوری آ گئی ہے، وہ ہے محنت کی کمی۔ طلباء کی طرف سے بھی محنت کی بہت ساری کمی ہے۔ پتہ نہیں یہ دولت کی ریل پل ہے، عیاشی زیادہ ہو گئی ہے، یا اس طرح سہولیات زیادہ ہو گئے ہیں، اس کی وجہ ہے، یا یہ نقل کی وجہ ہے کہ لوگوں کو پاس ہونے کا ایک شارٹ کٹ راستہ مل جاتا ہے، اور یہی ٹرینڈ بن گیا، یہی ٹرینڈ بن گیا ہے، جس کی وجہ سے طلباء بھی اور اساتذہ بھی بہت کم محنت کرتے ہیں۔ اور اکثر میں اپنے ساتھیوں سے، اساتذہ سے اسکول میں یہ کہتا تھا گپ شپ میں کہ بھئی آپ جو کر رہے ہیں اس کو میں ٹیچنگ کہتا ہوں، اٹ از ناٹ لرننگ۔ آپ کو لرننگ کرنی چاہیے، لرننگ آپ کریں گے تو طلباء سیکھ پائیں گے۔ ٹیچنگ اور لرننگ میں بڑا فرق ہے۔ میں نے پڑھا لیا بس، کسی نے سیکھ لیا، کسی نے لکھ لیا، نہیں۔ لرننگ یہ ہے کہ میں بار بار مختلف طلباء سے پوچھتا ہوں، ان کی پروگریس چیک کرتا ہوں، ان کی کاپیاں چیک کرتا ہوں، تو اس کا نتیجہ خواہ جو ہے وہ نکلتا ہے۔ صحیح۔ اچھا کلام صاحب، میرا آخری کویسچن یہ ہے کہ آج کل پرائیویٹ تعلیمی ادارے کافی زیادہ ہو چکے ہیں، اچھے پرائیویٹ تعلیمی ادارے بھی ہے، لیکن جو عام سینس معاشرے میں پایا جاتا ہے اس کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جسٹ ایک بزنس ہے، اور اسی بزنس کی وجہ سے نقل کا ٹرینڈ بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ امتحان نہیں آتے، اس سے قبل جو ہالز ہے وہ خریدے جاتے ہیں، جو بورڈ کا عملہ ہے اس کو خریدا جاتا ہے۔ تو کیا یہ ہمارا معاشرہ
تعلیمی نظام میں بہتری کی طرف جا رہا ہے، یا ہم جو ہماری شرح خواندگی تھی پہلے، یا اس سے ہم کمزور ہو رہے ہیں؟ حسن بھائی، پرائیویٹ اداروں کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پرائیویٹ ادارے بہت ضروری ہیں اور ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے تعلیم میں۔ اب میں آپ کو اپنے علاقے کی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے بلیٹنگ میں صرف ایک ہائر سیکنڈری اسکول ہے اور 3-4 پرائیویٹ اسکول ہے جن میں طلباء کی بہت بڑی تعداد ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ پرائیویٹ ادارے یہ کردار ادا نہ کرتے، ان کا یہ رول نہ ہوتا، تو یہ لڑکے ہم کہاں ایڈجسٹ کرتے، کہاں کھپاتے۔ لیکن ایک بات ہے کہ جو قواعد و ضوابط ہیں پرائیویٹ اسکولوں کے لیے، ان پر صحیح طریقے سے عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ ادارے تجارتی ادارے بن گئے ہیں۔ ورنہ ان کی افادیت سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ ان میں اچھے طالب علم بھی ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں، یہ بھی ساتھ محنت کرتے ہیں، لیکن جو قواعد و ضوابط ہیں، مثلا تنخواہوں کی مثال لے لیں، وہ اساتذہ کو تنخواہیں کچھ دیتے ہیں اور کاغذات میں کچھ اور ظاہر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جو پوزیشن ہے وہ اساتذہ دلچسپی نہیں لیتے، بس ایک موقع دیکھتے ہیں کہ کس وقت یہاں سے بھاگیں۔ صحیح۔ تو یہ سلسلہ پھر جو ہے وہ جس طرح ہونا چاہیے تھا اس طرح نہیں چل رہا ہے۔ صحیح۔ چلیں سر، اپنے قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ۔ آمین، شکریہ، بڑا شکریہ، مہربانی جی، مہربانی، شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھے ابو کلام صاحب جن کا تعلق بلیٹنگ سے ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو روایتی صحافت ہے ان سے ہٹ کر آپ لوگوں کو اس طرح کے انٹرویوز پیش کریں جن میں دلچسپی بھی ہو اور نالج بھی ہو۔ ایک نئے پروگرام کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نے کی بات۔